اولیاء اللہ اپنی مرضی سے ہی دنیا سے جاتے ہیں اور وہ صرف کائنات بدلتے ہیں, مر کر فنا نہیں ہو جاتے. ایک واقعہ مجھے یہاں یاد آتا ہے, بہت بڑی تصوف کی کتاب میں لکھا ہے, اس کتاب کا نام اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا ہے, کہ ایک بار ایسا ہوا کہ ایک پیر صاحب تھے اور ان کی ایک پکی مریدہ تھی, بڑھیا بڑھاپے میں پہنچ گئی تھی, بڑی پکی مریدہ تھی پیر صاحب کی. پیر صاحب سے اس کو بہت محبت تھی. عورتیں جو ہے نا بہت پکی ہوتی ہے عقیدے کی, اور خاص طور پہ بوڑھی عورتیں زیادہ پکی ہوتی ہیں, تو بہت پکی تھی عقیدے کی. اس نے کیا کیا کہ اپنے بیٹے کی شادی جو ہے وہ منگل کے دن رکھی یا اتوار کے دن رکھی. عام طور پر پہلے لوگوں کے نظریات عقیدتوں پہ, حالانکہ حقیقتیں بھی کبھی کبھی وہ چھوڑ دیتے تھے عقیدتوں کی بنیاد پر. تو پہلے کے لوگوں کا گمان یہ تھا کہ پیر صاحب کا انتقال ہو تو یا پیر کے دن ہو یا تو جمعہ کے دن ہو یا جمعرات کے دن, یعنی سنیچر کو پیر صاحب کا انتقال نہیں ہونا چاہیے, اتوار کو نہیں ہونا چاہیے, منگل کو نہیں ہونا چاہیے, بدھ کو نہیں ہونا چاہیے, یعنی اچھے لوگ اچھے دن انتقال ہو. حالانکہ اچھا بندہ جس دن بھی جائے گا وہ دن اچھا ہو جائے گا اس کی برکت سے, ایسا کچھ نہیں ہے. لیکن جمعہ اور پیر ہو تو فضیلت تو بہرحال ہے, اللہ ہم سب کو برکتیں نصیب فرمائے. تو اس نے اتوار یا منگل کو اپنے بیٹے کی شادی رکھی. ایک لوتا بیٹا تھا, بڑی دھوم دھام اور مصروفیت کا وہ تھا معاملہ تھا, اور بس شادی کا عین دن آ گیا کہ صبح کو دیکھا کہ جنازہ نکلا محلے سے, اور کہا کہ کس کا انتقال ہوا, مجھے پتہ نہیں چلا, میں مصروف تھی. کہ پتہ نہیں چلا تیرے پیر صاحب کا انتقال ہو گیا. کہ لو صاحب, اب پیر لوگ بھی اتوار اور منگل کو دنیا سے جانے لگے, یہ کیا بات ہو گئی. بس اتنا کہنا تھا. پیر صاحب جنازے میں اٹھ کر بیٹھ گئے, ٹھیک ہے بڑی بھی, آج نہیں جائیں گے, جب تو کہے گی تب چلے جائیں. پہلا سوال تو میرا یہ ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ پیر لوگ اپنی مرضی سے آتے ہیں اور اپنی مرضی سے جاتے ہیں, حالانکہ خود بیان کر رہے ہیں کہ مرید نے جب کہا, مریدنی نے, کہ پیر لوگ بھی سنیچر کو مرنے لگے تو یہ حضرت اٹھ کے بیٹھ گئے, تو اپنی مرضی سے اٹھے تھے یا مریدنی کے بولنے پر اٹھے تھے؟ یہ تو بول رہے ہیں اپنی مرضی سے آتے اور جاتے ہیں. اب مریدنی کی مرضی سے واپس آ گئے, خود کی مرضی سے نہیں. پہلا. دوسرا کہ یہ چیز کہ جو کہہ رہے ہیں قرآن کی کتنی آیتوں اور احادیث کے خلاف صرف یہ دیکھیے, کیونکہ وہ سوال میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ شروع میں حضرت نے کہا کہ کون سی کتاب میں اس کو یاد نہیں ہے, کس گاؤں کا اس کا کوئی تذکرہ نہیں, کون پیر تھا یہ بھی نہیں, کیونکہ پورا واقعہ جھوٹ پر مبنی ہے, قرآن کے خلاف ہے. میں نے ابھی درس میں کہا ہے قل صدق اللہ, اللہ سچا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سن لیجیے, اللہ کے کلام کی آیتیں بھی سن لیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بچہ 4 مہینے کا ہوتا ہے, یہ کیا کہہ رہے ہیں, اپنی مرضی سے آتے ہیں, اپنی مرضی سے جاتے ہیں. نبی کیا کہہ رہے ہیں سنو, سچا کون ہے اس کا فیصلہ آپ کو کرنا ہے. اللہ کے نبی نے کہا جب بچہ 4 مہینے کا ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم دیتا ہے جا, اور جا کر کے لکھ. کیا لکھنا ہے, اس کے جسم میں روح داخل کر, پہلا کام. دوسرا کام, اس کا رزق لکھ کہ کتنا رزق ہے, اس کی عمر لکھ, کتنے منٹ کتنے سیکنڈ تک کے زندہ رہے گا, اور وہ نیک رہے گا یا بد. یہ 4 چیز ہوتی ہے کب, جب وہ 4 مہینے کا ہوتا ہے. فرشتے نے تو لکھ دیا. اب مرید نے کہا تو یہ اپنے طور پر اٹھ کے کھڑے ہو گئے. فرشتے نے کیا لکھا تھا, فرشتہ لکھ دیتا ہے اسی وقت. تو اب رزق بھی لکھا ہوا ہے, اب ان کا تو رزق بھی نہیں تھا, یہ تو اٹھ کے بیٹھ گئے. اب کرانے کی دکان پہ جائیں گے تو کرانے والے کے رزق میں تھوڑی ہے ان کا پیسہ, تو لیں گے کہاں سے. سوالات بہت سارے کھڑے ہوتے ہیں. اور آگے بڑھ گئے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ عندہ علم الساعہ, 5 چیزوں کا علم کسی کو نہیں ہے. ان اللہ عندہ علم الساعہ, قیامت کب آئے گی, وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. آدمی کل کیا کمائے گا, بارش کب کہاں کتنی ہوگی, آدمی کس حالت میں کہاں مرے گا, یہ کوئی نہیں جانتا. بولے یہ کہتے ہیں جانتے ہیں. اور آگے بڑھ گئے. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں قرآن میں, دیکھیے 4تھے پارے کی
آیت ہے. اچھا صحابہ کرام میں آپ کو اس قسم کا کوئی واقعہ نہیں ملے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار نکال لی. اللہ کے نبی نے نہیں کہا اٹھ کر کے عمر تلوار رکھ لے, آپ نے نہیں کہا. صحابہ کرام کی وفات ہوئی, کسی صحابی نے اٹھ کر کے نہیں کہا کہ اے فلاں یہ اے معاملہ یہ, کسی کا واقعہ نہیں پائیں گے آپ. ائمہ کرام محدثین اس قسم کے افسانے نہیں. صحابہ کون تھے؟ ان کے پیروں کے دھول کے برابر بھی نہیں ہے لوگ. بات کا کتنا بھی بڑا متقی شخص ہو, ان کے پیروں کے دھول کے برابر بھی نہیں ہے. یہ قرآن کے خلاف ہے. حدیث میں نے بیان کی, قرآن کی آیت بیان کی, یہ آیت سنیے. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُعَجَّلًا. یہ چوتھے پارے کی آیت ہے. بغیر اللہ تعالیٰ کے حکم کے کوئی جاندار نہیں مر سکتا. یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنی مرضی سے مرتے ہیں اور اپنی مرضی سے جیتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے بغیر کوئی اللہ تعالیٰ کے حکم کے کوئی جاندار. زندگی کون دیتا ہے؟ اللہ. موت کون دیتا ہے؟ اللہ. پوری دنیا مل کر کیا کرے, یہ موت اور زندگی بڑی بات ہے. چھوٹی تکلیف بھی اگر پہنچانے کی کوشش کرے اور اللہ نے نہ لکھا ہے تو پہنچا نہیں سکتے, اور اگر بچانے کی کوشش کرے تو بچا نہیں سکتے. مقرر شدہ وقت ہو الا باذن اللہ کتابا معجلا, مقرر شدہ وقت تو لکھا ہوا ہے. یہ اللہ کے کلام, اللہ کے نبی کی احادیث کے خلاف جھوٹا واقعہ ہے. واقعہ آپ کا نہیں بیان کر رہے ہیں, قرآن کی مخالفت, اللہ کے نبی کی حدیث کی مخالف عقیدہ دے رہے ہیں. یاد رکھیے, اس لیے ایسی کسی بھی چیز سے بچنا چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین اس قسم کی گمراہیوں سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. یہ جھوٹا